السلام علیکم جی، السلام علیکم. کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ کئی لوگوں نے کہا جی آپ کا ولوگ نہیں آ رہا، کیا ہوا ہے اور کدھر ہے جنت. آج کا ولوگ میرا ان بہن بھائیوں کے نام جو بہت محبت کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے بھی نام جو انتہا کی حسد اور نفرت اور بغض اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں. تو آج کا ولوگ جی ان کے نام میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ مجھے کیا ہوا تھا. تو پہلے تو میرے رب کا کروڑ 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 دفعہ شکر ہے کہ جس کی ذات نے نا مجھے دوبارہ سے زندگی بخشی. کبھی آپ نے دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ موت کے منہ سے نہ بچ کے آیا ہے. میں انہی میں سے ہوں کہ جس کو نا دعائیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، مجھے دعائیں لگ گئیں اور میں دوبارہ جو ہے نا وہ بچ کے آئی ہوں. تو تھائرائڈ کا مجھے اٹیک ہوا، تو پھر اللہ کی ذات نے مجھے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دی. ابھی بھی میں پراپر ٹھیک نہیں ہوئی، پراپر اپنی لائف میں واپس نہیں آئی. میں 10 دن کے بعد 12 دن بلکہ ہو گئے ہیں میں نا سمجھے کہ بستر کے اوپر سے نہ اٹھی ہوں. تو آج میں فرسٹ ٹائم باہر نکلی. جو آپ کو بلاگز ملتے ہیں نا، یہ پہلے کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر میں نا وہ کر دیتی ہوں. مجھے تو نہ بلاگنگ میں انٹرسٹ رہی، نہ ٹک ٹاک پہ، نہ مجھے اپنی جاب پہ، جس کی میں نے 35 سال زندگی کا نا اسٹڈی کی ہے. اور 35 سال کی بھی جو پڑھائی ہے نا، مجھے اس کی بھی نہیں ہوش. یہ دن ہمارے ہوتے ہیں کچہری میں، مثلاً کہ ہم لوگوں کے لیے نا ایک ایسے جیسے عید کا سما ہوتا ہے، الیکشنز کے ڈے ہوتے ہیں، ہم باغم دوڑ پارٹیاں یہ وہ ہوتا ہے، اور میں ایک چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ایسے سب اپنی دوستوں کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں کہ شکر اللہ کی ذات کا. ماؤں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اور آج بچیاں جو ان سی وہ کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں. اور میں بھی ہوتی تھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اگلے سال پھر ان کے ساتھ ہی ہوں گی. تو مجھ کو کیا ہوا، تھائرائڈ کا اٹیک آیا بہت برا نا. تو چلے میں پہلے باہر دیکھا ہوں تو پھر آپ سے بات کرتی ہوں. بھوک لگی ہے، فٹافٹ کرو. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਂਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੋ, ਖਾਈ ਜਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ. ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਂ ਪ੍ਰੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਕਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਖਾਂਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾ. ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ. ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ. ਅੱਛਾ, ਚੀਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਬਰਾਉਨ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ. آگے رک جاؤ آ جاؤ یار. میں آ گئی ہوں بطخوں کو کھانا ڈال کے، اور آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. محلے میں آ رہی ہے خوشبو جی ساگ کی، اور میں ساگ کو ترس رہی ہوں. اور سیمی میں کہہ کے آئی ہوں محلے میں، اور دیکھتے ہیں پورا محلہ میرا یہ والا نہ دیکھتا ہے میرا بھائی جن نے بھی ساگ پکایا پلیز میرا حصہ میرے گھر پہنچا دو. اب میں اتنے قابل نہیں ہوں. ہاں، ایمانداری دے نال بھائی جن نے بھی پکایا نا پلیز برائے مہربانی میرا حصہ پہنچا دو. اور آپ کو پتہ ہے میری طبیعت خراب ہے، اور آپ ویورز کہیں گے اور جھوٹی موٹی کہندی ہے، میں آپ کو شکل دی. ہاں جی ویورز، میں بچ گئی ہوں آپ سب کی دعا کے ساتھ، میرے رب کا کرم ہے. تھائرائڈ پیشنٹ تھی. میں سب کو کہا کرتی تھی کہ مجھ پہ نا طنز نہ کیا کریں کہ میں موٹی ہوں یہ وہ. اب مجھے نا کئیوں نے کہا ہے تو پتلی نہیں سونی لگی. دل کرتا ہے اب جو مجھے پتلا کے نا میں اس کے منہ کے اوپر، میں آن لائن کہہ رہی ہوں، میں اس کے منہ پہ کھینچ کے تماش ماروں. آپ کیا جانتے ہیں کہ موٹا بندہ شاید بیماریوں کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے. میں پہلے بھی بھونکتی تھی. مجھے غصہ چڑھا، یہ الفاظ نکل گیا، آئی ایم سو سوری. میں پہلے بھی غصے میں کہتی تھی کہ میں تھائرائڈ پیشنٹ ہوں اور میں کھاتی پیتی، ہم لوگ اتنا کھاتی نہیں میں، تو مجھے صرف سویلنگ ہے میرے فیس کے اوپر، میری باڈی کے اوپر. اور ہمارا یہ خاندانی ہے تھائرائڈ نا. تو ہم لوگ ساری ماشاءاللہ میری ددحال والی فیملی آپ دیکھیں الحمدللہ سارے کھاتے پیتے اونچے لمبے جوان. میرے ننحال والے اونچے لمبے جوان. میں نے اپنی فیملی پہ ہی جانا نا، کوئی ارد گرد کے اوپر تو نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ظاہر اپنے ننحال ددحال پہ جانا تھا. میں اپنے ددحال کے اوپر ہوں، وہ سارے اونچے لمبے جوان ہیں، سارے ہیلتھی ہیں، اور ہم لوگ فخر فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے ہیں. اب مجھے کیا ہوا ہے، میں اپنے اسی گھر میں تھی جو ہمارا گھر بن رہا ہے، مجھے کھڑے کھڑے تھائرائڈ کا اٹیک ہوا. آپ یقین کریں کہ میں 10 دن بیڈ پہ رہی ہوں. میری ٹانگوں میں سویلنگ، میرے پاؤں میں سویلنگ، میرے ہاتھوں میں سویلنگ، میرا فیس ڈبل.
اور میرے بھائی، میرے ہسبینڈ، میرے گھر والے، میری بہن اپنے 2 دن اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے اپنے سسرال والوں کے حوالے کر کے وہ میرے پاس آ گئی. اور اس کے ہوتے ہوئے وہ بائی چانس آئی ہے گھر کے لیے، تو اس کے ہوتے ہوئے مجھے ہوا. میں کہتی ہوں کہ میرے بہن بھائی کیسے چیخو پکار کر کے روئے ہوں گے. میں بیٹھی بیٹھی بے ہوش ہو گئی. میرے گھر والوں نے مجھے، یعنی کہ میں نے سروائیو کیا. میں ہاسپٹلائز رہی. کبھی مجھے گجرانوالا چینم لے کے جا رہے ہیں، کبھی مجھے CMH لے کے جا رہے ہیں، کبھی مجھے کہیں لے کے جا رہے ہیں. جو لوگ میرے موٹاپے پہ تبصرے کرتے تھے کیا آپ لوگ میرے پاس تھے، یا جن لوگوں کی وجہ سے میں ٹینشن میں ہوئی، کیا آپ لوگ میرے ساتھ تھے اس مشکل وقت میں؟ کوئی بھی نہیں تھا نا. جب کوئی کسی کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں ہوتا تو ان کا کام ہی نہیں بنتا. کسی کی پرائیویٹ لائف میں یہ دیکھیں، میں یہ نہیں اٹھا سکتی پرائیویٹ لائف میں اتنا انٹرفیئرنس کرنا کہ اگلا بندہ موت کے منہ پر پہنچ جائے. کیونکہ میں پہلے کہا کرتی تھی کہ میں 14 سال پرانا تھائرائڈ جو ہے نا اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اور اب میری باڈی پہ نا سویلنگ آ چکی ہے. اور اللہ توکل، اب رب نے میرے سر پہ بہت ذمہ داریاں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ توکل جو ہے میں زندگی گزار رہی ہوں. تو پلیز مجھے یہ نہ کہا کرے میں موٹی ہوں، میں پتلی ہوں، جسم کاٹ کر. ہاں یہ وہ کون نہیں چاہتا کہ وہ بالکل رہے. اب میں سلیم ہوں. اب مجھے 4-5 نے کہا ہے تینوں آج جسم نہیں سونا لگا. اب یقین مانے میں جتنی ہائپر ہوئی ہوں نا ان کی بات سن کے، میں نے ان کے منہ پہ کہا، میں کہا خبردار میری باڈی کے اوپر یا میری ذات کے اوپر کسی نے کمنٹ کیا. میں بہت زہریلی ہو گئی ہوں. میں منہ پہ کہتی ہوں کہ میں بہت میرے اندر جتنا وہ غصہ تھا نا، میں اب میری زبان پہ آ گیا. کیونکہ زندگی موت کے ساتھ میں لڑی ہوں. میرے ارد گرد یہ میرے ہمسائے جانتے ہیں کہ میں باہر کھڑی ہونا ملنا، میں اتنے ملنے ملانے والی عورت تھی. اب میں آج پورے کوئی 10-12 دن کے بعد باہر جا کے کھڑی ہوئی ہوں. پورے 5-10 منٹ کے بعد میں فوراً اندر آ گئی ہوں. آنٹی وہ خود کہتی ہیں کہ شکل نا رنگ چینج ہو رہا ہے. میں کہا آنٹی میں جاؤں اندر؟ مجھے دوسرے گھر میں گئے ہوئے کل میں 10 دن کے بعد گئی ہوں. مجھے ہوش ہی نہیں میں کدھر ہوں کدھر نہیں. مجھے اپنی جاب کا نہیں پتہ. میری دوستیں پریشان ہو گئی ہیں سارے. کل میری دوست وکیل نے مجھے ادھر ڈھونڈتی ہوئی آ گئی ہیں. ادھر انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ میں کدھر ہوں. یعنی کہ میں کوئی کیا کہتے ہیں نیپچون میں یا یورینس میں نہیں رہتی، ارتھ پہ ہی ہوں. یقین مانے وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر میں پہنچ گئی تھی کہ وہ کہتی ہے ابھی کہ میں نے بہانہ بھی بنایا کہ میں نہیں ہوں ادھر. تو وہ اگلے مجھے پہنچ گئے تھے ادھر کہ کیوں نہیں تم ڈیوٹی پہ آن کیوں نہیں، اور کیا ہوا کیا نہیں. میرا بس آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے خدا را ایک التجا ہے، کسی کی لائف میں اتنا انٹرفیئرنس نہ کریں. نہ پرائیویٹ لائف ہے نہ کسی کی صحت والی لائف میں، کہ اگلا بندہ موت تک پہنچ جائے ٹینشن لے کے، اور بعد میں اس کے گھر والے نا بس یہ سوچتے رہ جائیں کہ ہماری بیٹی جو ان کی تھی. یہ دیکھیں میں کتنی دفعہ اٹھا رہی ہوں ہاتھ اور کتنی دفعہ رکھ رہی ہوں کہ ہماری بیٹی کو نا یہ ٹینشن ملی، یا ہماری بیٹی کو نے فلاں نے کمنٹس پاس کیے تو یہ ہوا وہ ہوا. یہ آپ میں آن لائن اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جھوٹی باتیں نہیں ہوتی. کئی لوگ ٹینشن لینے کے قابل نہیں ہوتے. کئی لوگ موت کو ہاتھ لگا کے، میں نے موت کو ہاتھ لگایا. ہمارا گھر بن رہا ہے، ہم لوگ خوشیوں میں ہیں. ان خوشیوں میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے نا سب سے پہلے میری میت اس گھر میں جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تندرستی دے. کسی کو اتنی نظروں میں نہیں لینا چاہیے، نہ کسی کو اتنا منہ پہ رکھنا چاہیے. پھر بھی اس بندے کا شکریہ، بہت مہربانی اس کی. بس آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے میری بیٹی کے لیے، میرے اپنے گھر والوں کے لیے صحت تندرستی دے. کیونکہ سروائیو میں نے کیا ہے. میں آن لائن نہیں تھانا چاہتی، لیکن میں آن لائن اس لیے آئی ہوں کہ شاید کہ میرے اس ولاگ سے دیکھنے سننے والوں کو نہ کچھ ہو. میرے تو کئی اپنوں کو بھی نہیں پتا کہ میں کتنے کرائسس سے گزری ہوں. میں 15 دن اس اٹیک سے گزری ہوں. جی میرا بچہ، میں غبارہ لے آؤں؟ نہیں پتا.
اس لیے کبھی کسی کے اوپر ایسے منہ کھول کے نہ فٹافٹ کمنٹ نہ پاس کریں، کسی کی لائف میں اتنا انٹرفیئرنس نہ کریں کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اس کے قابل نہیں ہیں کہ ٹینشن لے سکیں، شاید صحیح کہہ رہے ہوں، صحیح بات ہے، کوئی کتوں کی طرح بھونکتا نہیں ہے، کئی لوگ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ٹینشن لے سکیں جو مجھے جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو ٹینشن، میں نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں، کوئی ایک بندہ آ کے نہ مجھے آن لائن ہی کہہ دے کہ ہاں آپ نے فلاں ٹائم کسی کا برا چاہا تھا، میں سب کی خوشیوں میں خوش، سب کے غم میں غم، اور ہمیشہ آگے رہنے والی لڑکی تھی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ پلیز خدا را مجھے بھی نہ بس خوش رہیں، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک مجھے صحت دے، تندرستی دے، اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، اور میں سمجھے کہ شاید پتہ نہیں میری زندگی کے 10 سال کام ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن میرے رب کا کروڑ دفعہ شکر۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، مسکراتے ہوئے رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔